اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کتاب البیوع میں باب النہی عن بیع المخابرۃ والمحاقلۃ والمزابنہ اس باب کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 258 ہے، اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 322 ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وأن يبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وألا تباع ہاں ٹھیک ہے، عن بیع الثمرات۔ وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خطيج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. هذا بالله التوفيق. کافی ہے شیخ؟ ٹھیک ہے، کافی ہے، چلیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں، اور کتاب البیوع میں باب النہی عن بیع المخابرۃ والمحاقلۃ والمزابنہ یہ باب پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو حدیث ہے 258 حدیث نمبر ہے، بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 322 حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مخابرہ سے اور محاقلہ سے اور مزابنہ سے۔ مخابرہ کیا چیز ہے؟ مخابرہ الخبار سے ہے، وہی الارض اللینہ القابلۃ للزرع، بڑی زرخیز زمین یا بہت ہی کاشتکاری کے لیے ہموار زمین۔ یہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی بیع کرتا ہے کہ میرا جو شمالی حصہ ہے وہ تمہارے جنوبی حصے کے بدلے ہماری یہ جو فصل ہے آپ یہ لے لیں، آپ اپنی جو اس حصے میں ہے اس کو ہمیں دے دیں۔ مثال کے طور پر کبھی ہوتا ہے کہ کہیں جو جگہ ہوتی ہے، زرعی زمینیں ہوتی ہیں، کہیں ڈھلوان ہے، کبھی بارش آئے تو وہاں زیادہ پانی رکنے کا امکان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں زیادہ اناج اگے۔ اب ایک حصہ ہوتا ہے جو بہت ہی زیادہ اوپری حصہ ہے، تو وہاں سے پانی جو ہے جلد ہی ہٹ جائے گا، یہ بھی امکان ہے۔ یا کوئی کسی کے کنویں کے بازو کسی کی زمین ہو، نہر کے بازو ہو، تو وہاں امکان ہے کہ شاید زیادہ زرخیزی ہوگی، زیادہ فصل آئے گی۔ تو اس اعتبار سے صرف زمین کے مقابلے بھلی زمین کے مقابلے بھلی زمین، یعنی ایک معینہ حصے کی زمین کی فصل کی دوسرے معینہ حصے کی فصل سے بیع کرنا یہ منع ہے، اس لیے کہ یہ پتہ نہیں کہ اس میں کتنے تھیلے اناج ہوگا، اس میں کتنے تھیلے ہوگا۔ اس طرح اچھی زمین کو دیکھ کر کوئی آدمی اس طرح کرے کہ میں ایسا کر لیتا ہوں کہ آپ کی زمین کی جو فصل آئے وہ میں لے لیتا ہوں، میری فصل آپ لے لیں، اس طرح کی بیع کرنا منع ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا چیز ممنوعیت کا باعث بن رہی مشائخ؟ جی شیخ، جی آواز آ رہی ہے؟ فرمائیں۔ ہاں جی جی، تو کیا چیز ہے اس کے اندر، کس وجہ سے ممنوعیت ہے؟
بتائیے آواز آ رہی ہے جی مشائخ؟ الجہل بالتساوی یا العلم بالتفاضل کہیں، یا تو آپ اس کو دوسرے انداز میں ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، العلم الجہالت بالتساوی کالعلم بالتفاضل، یعنی جب آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ دونوں زمینوں کی فصل برابر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ دونوں میں اونچ نیچ ہو جائے گی ضرور۔ تو اس طرح آدمی اگر بیع کر رہا ہے تو برابر برابر کرنا چاہیے، جتنے کا جتنی مبیع ہے، مبیع کی جو قیمت بنتی ہے اس کی ثمن بھی اس کے برابر ہونی چاہیے، یعنی جو معروف ہے اس اعتبار سے۔ اب یہاں پر یہ جو بیع ہے کسی ایک زمین کے حصے کی فصل کی کسی دوسرے حصے کی فصل کے ساتھ، تو اس کے اندر اناج کتنا ہوگا، یہ اس کے اندر برابری ہوگی نہیں ہوگی، اس کی جہالت ہے۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ ایک میں زیادہ اور ایک میں کمی، اور یہ تفاضل ایک دوسرے سے بڑھ جانا یہ ربا کی وجہ بن سکتا ہے۔ تو اس کے اندر ربا کا امکان ہے، اس لیے یہ چیز منع ہے۔ تو تفاضل کی وجہ سے مخابرہ کی بیع منع ہے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال، ایک دوسری بیع جس کا یہاں پر ذکر ہے المحاقلہ۔ محاقلہ الحقل سے یا حقل سے ہے، یہ کھیتی کو بولتے ہیں، حقل کھیتی، اسی کی جمع حقول ہے۔ المحاقلہ یعنی آپ یہ کہنا مطلق طور پر کہ یہ کھیتی کے بدلے وہ کھیتی کی فصل۔ ایک تو جو مخابرہ ہے اس میں یہ چیز کہی گئی تھی کہ ایک زرخیز زمین۔ المحاقلہ اس کے لفظی معنی تو اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک کھیت کے بدلے دوسری کھیت کی فصل، لیکن لفظی معنی یہاں پر مراد نہیں، یہاں پر مراد وہ ہے جو انہوں نے دیکھی حدیث کے آخر میں لکھا المحاقلۃ بیع الحنطۃ فی سنبلھا، کہ صافی گیہوں کے بدلے جو کھیت کے اندر جو بالیوں میں جو گیہوں ہے اس کی بیع کرنا۔ یعنی اگر ابھی آپ کی فصل تیار ہے، ابھی نکالی نہیں گئی ہے، ایک اندازہ یہ ہے کہ بھئی یہ ایک 100 تھیلے ہوگی، اب یہ 100 تھیلے کے بدلے آپ وہ 100 تھیلے لے لو، یہ دے دو، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بھی گیہوں ہو یا اور بھی کوئی چیز، جیسے کل بات آئی تھی بائے مزابنہ میں، مزابنہ بھی اس میں ذکر ہے اس حدیث میں بھی، کہ کچے کھجور کیا کہتے ہیں، رطب کو تمر یعنی سوکھے کھجور کے عوض بیچنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے المحاقلہ سے مراد یہاں پر کہ بالیوں میں جو اناج ہے اس کو صافی اناج کے بدلے بیچنا۔ کیا مشائخ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ چیز منع ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ جو اناج ابھی بالیوں میں فصل میں بیل میں ہے وہ کتنا نکلے گا، آپ اس کی قیمت یہاں جو دے رہے ہیں وہ دونوں میں برابری ہوگی نہیں ہوگی، یہ اس میں جہالت ہے، اس وجہ سے تفاضل کا امکان ہے، اور یہ تفاضل جو ہے ربا کی وجہ بن سکتی ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ تو صافی جو گیہوں ہے یعنی جو دانے سے نکالا ہوا ہے، اور خاص طور پر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک شکل تو اس کی دھان ہے، دھان اب اس کا جو چھلکا ہے وہ اگر جو ہے سینکڑوں تھیلوں میں اگر بیع ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ کافی کچھ اناج مار کھا جائے گا۔ 100 تھیلے گیہوں کے بدلے آپ 100 تھیلے گیہوں، ایک چھلے ہوئے گیہوں اور یہ بغیر چھلے ہوئے، یعنی ابھی اس کے اوپر چھلکا ہے یعنی دھان کی شکل میں ہے، اس کی بیع اس کے ساتھ کریں گے تو 2-4 تھیلے کا تو ضرور شارٹیج آئے گا، یا ہے کہ بلکہ اس سے زیادہ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بیع کرنا منع ہے۔ نہ پوری طرح فصل نکلنے کے بعد اس کے چھلکے میں ہے، اور ایک دوسری جو ہے پوری طرح چھلکے سے نکالی ہوئی گیہوں ہے، یہ بھی بیع منع ہے۔ یا اسی طرح فصل تیار ہے، آپ کے پاس تھیلے میں نکالا ہوا صاف کیا ہوا گیہوں ہے، یہ
ان دونوں کی بے منع ہے. یعنی اس اعتبار سے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کے کھیت میں جو فصل تیار ہے وہ آپ مجھے بیچ دیں ان 10 تھیلوں کے عوض، ان 100 تھیلوں کے عوض، تو یہ چیز منع ہے پڑھا. تفاضل کے امکان کی وجہ سے. واضح ہوئی مشائخ بات؟ ہاں شیخ الحمدللہ. جی. اسی طرح ماشاء مزابنہ، اللہ صحیح. کیا واضح ہوئی شیخ؟ بالکل شیخ بالکل ماشاء جی. اللہ. اچھا، اسی طرح بیع مزابنہ، اس کا کل بھی ذکر آیا تھا. مزابنہ کی ایک شکل تو یہ بتائی گئی تھی کہ آپ پکے کھجور آپ کے درخت پر ہوں اور آپ کے پاس ادھر سوکھے کھجور ہوں، یعنی تمر جو رطب کے مرحلے سے آگے بڑھ گئے. اب وہ اتنے تازہ کھجور نہیں ہیں جو جلد کھا لینا ہوگا، ورنہ وہ خراب ہو جائیں گے، اس کو رطب کہتے ہیں. اور یہ تمر تو اتنا جلدی خراب ہونے کے مرحلے میں نہیں رہتے ہیں. تو اب دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں میں تفاضل ہونے کا امکان ہے. رطب زیادہ وزن ہوں گے، تمر اس کے مقابلے میں کم وزن ہوں گے. تو یہ اس طرح رطب کے بدلے تمر کی بیع کرنا، یا رطب آپ کے درخت پر ہوں اور یہ تمر نکالے ہوئے الگ سے تھیلوں میں ہوں، تو اس کی بیع اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اسی طرح جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ انگور کے درخت پر انگور ہوں اور کسی کے پاس منقے ہوں، تو وہ منقے یا کشمش کی بیع اس درختوں پر موجود انگوروں کے عوض نہیں ہو سکتی. یہ بیع مزابنہ کی صورتیں ہیں. وعن بیع الثمرۃ، ایک مطلق ایک اور بھی اس کے اندر اصول بتلایا جا رہا ہے. وعن بیع الثمرۃ حتی یبدو صلاحها، کوئی بھی پھل ہو، آم بیچ رہے ہوں، جام بیچ رہے ہوں، ان کو بھی بیچنے کے لیے ایک حد تک بڑے ہو جانا چاہیے. وہ پھل جو بھی وہ استعمال کرنے کے ہیں وہ اس حد تک بڑے ہو جانا ہے کہ وہ اب کاٹ لیے جائیں، توڑ لیے جائیں، اس حد تک بڑے ہو جائیں، اس کے اندر کسی قسم کی عموماً آفت آنے پر اس کے نقصان ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے، تو ایسے مرحلے میں ہی بیچنا چاہیے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا کہ پھلوں کی بیع درست نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. وہ صلاحیت کی تحدید کیا ہے؟ وہ ہر فصل کو لوگ اس کے اعتبار سے جانتے ہیں. جیسے کھجور کے اندر یا تو پیلا پن آ جائے یا لال پن آ جائے، اس کے بعد ہی اس کو بیچا جانا چاہیے. اس طرح ہر پھل کے اپنے کچھ ایک تحدید ہوگی کہ یہاں سے اب یہ کھانے کے لیے تیار ہے، اس کو توڑا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے. یہاں پکا ہونا، اس کا پوری طرح پک جانا درخت میں، یہ کوئی اس کی وضاحت نہیں ہے. وَأَلَّا تُبَاعَ بِالدِّينَارِ وَأَلَّا تُبَاعَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا. آپ کے نسخوں میں کیا کچھ الگ ہے؟ تھوڑا سا بتائیں. وَأَلَّا تُبَاعَ کیا؟ جی وَأَلَّا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا. ہاں الا جی العرايا. جی ٹھیک ہے. تو ہمارے نسخے میں تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں، الا نہیں ہے، الا چھوٹ گیا. وَأَلَّا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ یہاں نہیں ہے، الا صرف بعد میں آیا الا العرايا. تو اس کے اندر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اب جب آپ کسی پھل کے صلاحیت پیدا ہونے کے بعد بھی پھلوں کی بیع کرنا چاہ رہے ہیں، تو زیادہ عموماً جو بیع کے لیے ثمن بنتی تھی وہ تھی یا تو چاندی یا تو سونا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کو جب بیچنے کا وقت بھی آئے تو سونے یا چاندی، چونکہ وہی قیمت بنتی ہیں، تو انہی کے ساتھ یا انہی کے ذریعے سے اس کی بیع ہونی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے برخلاف آپ کوئی دوسری چیز اس کی ثمن بنائیں تو اس کی بیع جائز نہیں ہے. یہ بات اس سے یعنی کہ حرمت کے طور پر یہ نہیں کہا گیا یہاں پر، کہ عموماً یہاں پر یہ چیز ہی ثمن بنتی تھی، اسی لیے کہا گیا کہ سونے چاندی کے عوض ان کو بیچا جانا چاہیے. الا العرایا، عرایا ایک قسم کی یہ بھی بیع ہے جس کے اندر ابھی مزید تفصیل اس کی عرایا کی آگے آ رہی ہے 2-4 حدیثوں کے بعد. عرایا کیا چیز ہے؟ عریت ان کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں منفرد بیع.
منفرد بیع اس لیے کہ اگر کسی کے پاس رطب ہے، یعنی اب پکے کھجور ہیں، اور کسی کے پاس تمر ہے، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی دو چار درخت کے برابر ہم کو جو ہے مل جائیں پکے کھجور، تو تھوڑا سا ہم اس کی لذت لیں گے اور مزہ اس کا لیں گے ہم لوگ، یا ہمارے مہمان آ رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ پارٹی ہے، شادی ہے، کچھ بھی ایک مان لیں۔ اب جس کے پاس تمر ہے وہ رطب لینا چاہ رہا ہے، تو کیا ایسی بیع ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اسی کو کہتے ہیں العریہ۔ وہ سامنے مزید تفصیل اس کی آ رہی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے تحت ایک محدود مقدار میں 5 وسق یعنی 650 کلو، 5 وسق ہم نے کہا تھا، ایک وسق ہوتا ہے 60 صاع کا، ایک وسق ہوتا ہے 60 صاع کا۔ اس طرح اب 5 وسق بولیں گے تو 60 کو 5 سے ضرب دیں گے تو ہو جائیں گے کتنے؟ 300۔ 300 صاع، 300 صاع، ایک وسق 60 صاع کا۔ اب 60 صاع کو 5 سے آپ ضرب دیں گے تو ہو گئے 300 صاع۔ 300 صاع کا مطلب اگر کلو میں دیکھیں گے تو قریب 650 کلو۔ 650 کلو اگر کھجور، اس سے کم میں آپ اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی ضرورت ہے کھانے پینے کے لیے، تو اس صورت میں کی جا سکتی ہے، اس کی ایک رخصت دی گئی ہے۔ ورنہ تو عمومی طور پر 650 کے سے زیادہ مثلاً جو ہے اب بڑے بڑے جو باغیچے ہیں کھجور کے درختوں کے، اس کے رطب تمر کے عوض اس طرح نہیں بیچے جا سکتے۔ مثلاً 100 درختوں کے کھجور جو پختہ ہوں، جو پکے کھجور ہوں، رطب ہوں، ان کو ان 100 تھیلوں کے عوض یا 50 تھیلوں کے عوض نہیں بیچا جا سکتا۔ ایک محدود مقدار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، وہ اس کی وضاحت الا العرایا، یعنی عرایا میں اس کی اجازت ہے، یہ بات کہی گئی ہے، ذکر کی گئی ہے۔ وہ مزید اس کی تفصیل انشاءاللہ سامنے آگے اگلے حدیث میں آ رہی ہے۔ اچھا، یہاں پر اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ، ایک صاع کا کتنے کلو ہوتا ہے شیخ؟ ایک صاع کتنے کلو کا؟ ایک صاع جو ہے 2 کلو 40 گرام کا ہوتا ہے۔ اب جو ہم لوگ کیا کہتے ہیں فطرہ جو دیتے ہیں تو اس میں 2.5 کلو جو بولتے ہیں وہ ایک راؤنڈ فگر کے طور پہ بولتے ہیں، ورنہ تو اس کا وزن جیسے کچھ شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے ذکر کیا ہے 2 کلو 40 گرام ہے۔ اب وہ تھوڑا سا ایک فرق یہ بھی ہے کہ ایک عراقی صاع کہتے ہیں لوگ، اور ایک حجازی صاع۔ حجازی صاع سے مطلب اللہ کے رسول کا صاع جو مدینے میں معروف تھا، اسی کو حجازی صاع کہا جاتا ہے۔ جو عراق میں تھا اس کو عراقی صاع کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ حجازی صاع، الصاع النبوی کہتے ہیں۔ الصاع النبوی جو تھا وہ 2 کلو 40 گرام کا۔ اب اس کو لوگ فطرہ دینے میں آسانی، اب 40 گرام 45 43 گرام تو کوئی گنتا نہیں، اس لیے اس کو 2.5 کلو بول کر راؤنڈ فگر میں کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر 5 وسق یعنی ایک وسق ہوتا ہے 60 صاع کا، اگر آپ 60 صاع مطلب 5 وسق بولیں گے تو 60 کو 5 سے اگر آپ ضرب دیں گے تو 300 صاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اب اس کو کلو میں آپ نکالیں گے تو وہ 650 کلو کے آس پاس ہوں گے۔ تو اتنے تک اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی اس آدمی کے لیے جس کو ضرورت ہو اس طرح کی، اسی کو کہا گیا عرایا، یعنی یہ ایک منفرد بیع، عریت ان کی جمع عرایا، ایک منفرد خالی ایسی بیع ہے جس کو شروط کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا موقع دیا یا کرنے کی اجازت دی۔ حالانکہ عمومی طور پر آپ جس طرح، میں صرف 650 کلو کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ حدیث میں آگے آ رہا ہے۔ اب 650 کے مقابلے میں آپ 6500 کلو کے مطلب اگر بات کرتے ہیں ٹنوں کی، بڑے بڑے باغیچے ہیں تو ان میں یہ سب بیع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اتنی زیادہ لوگوں کے کھانے کے لیے یا اپنے استعمال کے لیے، دعوت کے لیے اتنے زیادہ کھجور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ تو ایک خالص تجارت ہو جاتی ہے جو ٹنوں کے حساب میں ہوتی۔
ٹھیک ہے مشائخ. اچھا شکریہ شیخ، جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. تو یہاں پر جو حدیث سے مستنبط ہونے والے مسائل ہیں اس میں سب سے پہلے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع کیا، محاقلہ سے منع کیا، مزابنہ سے منع کیا. مزابنہ میں سے عرایا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے تحت مستثنیٰ قرار دیا، ورنہ اگر آپ دیکھیں گے کہ عرایا، ابھی اس کی تفصیل مزید آ رہی ہے، عرایا بھی کیا ہے؟ مزابنہ ہی کی ایک شکل ہے. مزابنہ کا مطلب ہم نے ابھی یہی بتایا تھا کہ آپ کے پاس پکے کھجور ہوں، اس کو سوکھے کھجور کے عوض آپ بیچتے ہیں تو اس میں تفاضل کا امکان ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہی مزابنہ ہے. اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. لیکن عرایا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مستثنیٰ کیا. عرایا ایک محدود مقدار میں آپ ضرورت کے تحت ان کا تبادلہ کر سکتے ہیں، پکے کھجور کا سوکھے کھجور سے، کیونکہ دونوں کی لذت الگ ہے، دونوں کا مزہ الگ ہے. اس کے کچھ الگ فائدے، اس کے کچھ الگ فائدے ہیں. اس کو کافی دنوں تک اسٹور کیا جا سکتا ہے، کیا کہتے ہیں، تمر کو. یہ جو رطب ہے اس کو اتنا زیادہ اسٹور نہیں کیا جاتا، گرچہ کہ لوگ اس کو فریزر وغیرہ میں رکھ کے کر لیتے ہیں، لیکن وہ اتنا زیادہ تو بڑی مقدار میں اس کو عموماً محفوظ نہیں کیا جاتا، اس کو جلد سے جلد استعمال کر کے ختم کیا جاتا ہے. اب اس کے اندر جو منع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ الجہل بتساوی العوضین، ایک دوسرے کے عوض جو چیز دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، اس کے دونوں کے برابر ہونے کی جہالت پائی جا رہی ہے. یعنی آپ کوئی چیز لے رہے ہیں، کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس کے اندر برابری پائی جانی چاہیے. اب جیسے آپ کھجور کی بیع کھجور سے بھی کرتے ہیں تو 1 کلو کھجور کے عوض 1 کلو کھجور آپ کوئی بھی دوسرے نوع کا بھی لیتے ہیں تو اتنا ہی لینا چاہیے، کیونکہ 1 کلو سے زیادہ نہیں لینا چاہیے. لیکن یہاں پر جو رطب ہے اور تمر ہے، ان دونوں کے وزن میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. اسی طرح انگور اور منقے کے تبادلے میں کافی بڑا فرق آئے گا. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الجہل بتساوی العوضین، یعنی دونوں عوض جو ایک دوسرے کے مقابل بن رہے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہیں، یا برابر کے بجائے وہ زیادہ ہونے کا امکان ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کہیں ایک چیز، جس طرح ہم پیسے 100 روپے دے کے 110 روپے لینے کی بات کرتے ہیں، وہ واضح سود ہو جاتا ہے. وہ اس طرح کے تفاضل سے کہیں سود اس میں نہ آ جائے، یہ چیز اس ربا سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع کیا. اچھا، اگر اسی طرح آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اب کھجور بعض لوگ کرتے ہیں، ہمارے یہاں وہ ایک چیز ہوتی تھی، اب یہ عموماً عورتیں معاملہ کرتی تھیں. ایک چیز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں پانی گیہوں، یعنی وہ تھوڑا سا لو کوالٹی. ایک کہتے ہیں بنواسی گیہوں، وہ تھوڑا سا ہائی کوالٹی. اب اس کی قیمت مارکیٹ میں جو بنواسی گیہوں ہوتے ہیں وہ اس کی تھوڑا سا زیادہ رہتی ہے. مان لیں اگر فرض کریں اس کی 50 رہتی ہے تو یہ پانی گیہوں کی جو ہے 40 ہی رہتی ہے. تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ عورتیں آتی ہیں اور وہ 1.5 سیر دے کے وہ 1 سیر لے کے چلی جاتی. سیر تو جانتے ہیں آپ لوگ 1.5 کلو کے آس پاس ہوتا ہے سیر. تو یہ معاملے عموماً آج بھی رائج ہیں لوگوں میں. اب اسی طرح آپ اب دیکھتے ہیں کھجور بھی مختلف قسم کے کھجور ہیں. نیچے آپ کو لو کوالٹی سے لے کے ہائی کوالٹی تک مختلف قسم کے کھجور ہیں. اگر آپ اجوا کھجور کی بات کرتے ہیں تو وہ ذرا ہائی کوالٹی کے اس میں آتا ہے. اب اس کے نیچے کوئی بھی آپ مان لیں، جیسے زہیدی ہے، ایک دم سے لو کوالٹی کا حساب ہے اس کا. اسی طرح کلمی کہتے ہیں جو عام زبان میں، وہ بھی جو ہے ایک دم لو کوالٹی کے حساب میں. اگر آپ اس کا بھی تبادلہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اجوا کھجور کی ضرورت ہے، ان کے پاس جو ہے کلمی ہے، تو 1 کلو دے کے 1 کلو ہی لینا چاہیے، گرچہ کہ اس کی قیمت 15 روپے ہے، 15 ریال ہے، اس کی قیمت 50 روپے ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ 2.5 کلو دے دو
وہ 1 کلو لے لو، کیونکہ قیمت کے اعتبار سے مارکیٹ میں اس کی یہ ویلیو ہے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے تفاضل کا امکان ہے۔ تو یہ بات بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ صافی کھجور دونوں سامنے سامنے رکھے ہیں پیکوں میں، بے کرنا چاہ رہے ہیں، لینا دینا چاہ رہے ہیں، آپ کو اجوا کھجور کی ضرورت ہے، ان کو اس کی ضرورت ہے، تو برابر برابر ہی کرنا چاہیے، اس میں تفاضل نہیں ہونا چاہیے، اس کی مارکیٹ میں قیمت گرچہ کے زیادہ ہو۔ واضح ہوئی مشائخ بات؟ کیا مشائخ بات واضح ہوئی؟ جی شیخ الحمد جی بالکل شیخ، بالکل اب یہاں دوسری حدیث ہے، کہیں یہ میٹنگ تو ختم نہ ہو جائے۔ اچھا، دوسری حدیث اس کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کتے کی قیمت سے، اور اسی طرح زانیہ کے مہر سے، اور اسی طرح کہانت کرنے والے آدمی کے ہدیے سے، عطیے سے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں مٹھائی سے۔ سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا نہا عن ثمن الکلب، کتے کی بیع و شراء یہ اسلام میں منع ہے۔ آپ اس کو خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، تو یہ اس کی قیمت لینا درست نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، کیونکہ یہ ایک خبیث ناپاک جانور ہے۔ اب اس کو جو اجازت دی گئی ہے، بعض خاص چیزوں کے لیے اجازت دی گئی، شکار کے لیے، سیکورٹی کے لیے، تو وہ وہاں تک کے لیے درست ہے، لیکن یہ چونکہ ایک خبیث جانور ہے، اسی لیے اس کی ثمن بھی گویا کہ خبیث ہے، اسی لیے اس کو کھانا یا اس کو جو ہے استعمال میں لانا درست نہیں ہے۔ اسی طرح مہر البغی، مہر کہتے ہیں اصل میں تو نکاح کے مقابلے میں عورت کو جو مرد ادا کرتا ہے، وہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، وہ مال جو آدمی مرد عورت کو عطا کرتا ہے، دیتا ہے نکاح کے عوض، تو اس کو کہتے ہیں مہر۔ اب یہاں مہر البغی، زانی کا مہر، یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں استعارتاً ذکر کیا گیا، ورنہ زانی کا مہر کا مطلب یہاں پر اس سے مراد وہ جو زانیہ کو جو بدلے میں جو پیسہ ملتا ہے، اس کے غلطی کے عوض، اس کے گناہ کے عوض، وہ مراد ہے، یا اس کی جو ہے یہ توسعاً ذکر کیا گیا ہے، ورنہ عموماً ایسے کیا کہتے ہیں مہر جو زانیہ کو دیا گیا ہے وہ لا کے کوئی کسی کو دے، یہ تو ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر جو حدیث میں ذکر کیا گیا مہر البغی، اس سے مراد یہ ہے کہ زانیہ کو جو بھی عوض ملے وہ عوض گویا کہ ناپاک ہے۔ ہم لوگوں نے سیرت کی کتابوں میں بھی پڑھا تھا کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہر کوئی پاکیزہ کمائی لا کے یہاں پہ جمع کرے تو ہم لوگ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے۔ اس کے اندر جن لوگوں کے عطیات کو لینے سے انکار کیا گیا تھا، یا لا کر رکھنے سے بھی، لا کر جمع کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس میں یہ بھی تھی، یعنی یہ جو زنا تو سب سے بڑا جرم ہے، یعنی کہ اسلام میں بڑا جرم ہے، اور اس کے ذریعے کوئی عورت جو ہے کوئی معاوضہ لیتی ہے اور یہ اس کام میں غلط کام کا مرتکب ہوتی ہے، تو یہ خود غلط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو عوض ہے وہ لا کر بھی کسی کو دے تو وہ گندی چیز ہے، وہ گندی کمائی ہے، اس کو نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری چیز اس کے اندر ذکر کی گئی ہے حلوان الکاہن،
کاہن جو مستقبل بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے قسمت میں یہ ہوگا، آپ کے کمائی میں اضافہ ہوگا، آپ کی اولاد ہوگی، یہ ہوگا، دنیا بھر کے دعوے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے پاس جانے سے منع کیا، ان لوگوں کو کی باتوں پر یقین کرنے سے منع کیا، اور بھی بہت ساری وعیدیں حدیث میں آئی۔ اور اس طرح کے جو دھوکے کے کام کر کے جو لوگ کماتے ہیں، تو وہ لوگوں کو جو دھوکہ دے کر کمائے ہوئے ان کی کمائی ہے، وہ عطیہ کوئی لا کے کسی کو دیتے بھی ہیں تو اس کو بھی نہیں قبول کیا جانا چاہیے۔ اس طرح جو کہانت کر کے جو عوض ان کو ملتا ہے اس کو دیتے ہیں۔ حلوان اصل میں عطیہ جو بھی ایک دم میٹھی کمائی، بیٹھے بیٹھے چپکے خواہ جو ہے لوگوں کو دھوکے میں ڈال کے پیسے اینٹ لینا، یہ کیا بولتے ہیں، بغیر محنت کی جو کمائی ہے اس کو کہتے ہیں۔ گویا کہ ایک میٹھے مال کی طرح ان کے پاس آ گیا۔ تو اگر یہ ایسا کوئی میٹھا مال یعنی کہ عطیہ، یا اگر اس کو ظاہری معنی میں بھی لے لیتے ہیں کہ وہ کوئی آپ کو میٹھی چیز بھی ایسا آدمی پیش کرتا ہے، مٹھائی پیش کرتا ہے جو کاہن ہے، جو لوگوں کو جھوٹ بول کر ان سے پیسے اینٹتا ہے، ان کے مستقبل کے بارے میں خبر دے کے کچھ پیسے وصول کرتا ہے اور اس سے آپ کو کھلانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں، جوتش کہتے ہیں لوگ، پتہ نہیں اور بھی کیا کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کام غلط ہیں۔ مستقبل بولنے والا یا بھوش بولنے والا، یہ سارے دھوکے کے کمائی ہیں، دھوکے کی کمائی ہے۔ ایسی ساری کمائی سے بچنا چاہیے۔ چلیے، اس کے بعد یہاں پر یہ گرچہ کہ یہ کتے کو کوئی آدمی بیچے پھر اس کو اس کا عوض لے، تو یہ بھی ایک طرح کی بیع ہے، یہ بیع منع ہے، اس لیے اس کو کتاب البیوع میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 260، عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثمن الكلب خبیث ومہر البغی خبیث وکسب الحجام خبیث۔ یہ کتے کی کمائی، مطلب اس کا ثمن، یہ اور اسی طرح زانیہ کا مہر یعنی زانیہ کا جو عوض ہے، وہ یہ دونوں ہی خبیث ہیں، حرام ہیں، نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ تیسری چیز اس کے اندر ایک ذکر کی گئی ہے، پچھنا لگانے والے کی کمائی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث کہا۔ پچھنا لگانے والے جو کپنگ کہتے ہیں، حجامہ کرنے والے، ان کی کمائی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث کہا۔ کیوں کہا؟ کہ یہ ایک کیا کہتے ہیں، سب کا خون، اس دور میں سینگ منہ میں لگا کے کھینچنا پڑتا تھا سب کا خون، یہ تو خیر وہ چاہے اس کے تطور ہو کہ اس کو کپ کی شکل میں بھی آ گیا، تب بھی جس بات کو شریعت نے ناپسند کیا وہ ناپسند ہے۔ اب خبیث اگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام ہے؟ اب علماء نے اس بات کو حرام کے معنی میں نہیں لیا۔ خبیث اس معنی میں خبیث کہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ایک عمدہ کمائی نہیں ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خبیث کہا۔ ورنہ کیا کہتے ہیں، خبیث کا لفظ اگر حرام کا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب یعنی کہ پچھنا لگائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں 2 درہم دیے پچھنا لگانے والے کو، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث بتلایا، تو مطلب یہ کہ ناپسندیدہ کے معنی میں یہاں پر استعمال کیا گیا، وہ کوئی حرام نہیں ہے۔ آدمی کو اچھے سے اچھے پیشے یا اچھے سے اچھے کام محنت کے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رہی بات یہ، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث میں خبیث کہا، اسی لیے آدمی اس طرح کے پیشے کو براہ راست پیشہ بنا کے بیٹھنے کے بجائے آدمی یہ کوشش کرے کہ کوئی دوسرا کام کر لے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کے تعلق سے اور بھی کئی احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک صحابی امام احمد نے مسند احمد میں روایت ذکر کی ہے محیصہ بن مسعود کی کہ ان کا ایک غلام تھا، وہ حجامہ کیا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمائی کو لینے سے منع کیا، ان کے جو آقا تھے۔ زجرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا کہ کیوں لے رہا۔ انہوں نے آ کر سوال کیا، اللہ کے رسول میرے کچھ یتیم بچے ہیں، کیا میں ان کو کھلا دوں یہ کمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ انہوں نے پھر دوبارہ پوچھا کہ کیا میں اس کو صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ کیا میں اس کو جانوروں کا چارہ اس کے ذریعے خرید کے دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو ایسے کمائی سے بچنا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی۔ یہاں تک ہم لوگ رک جاتے ہیں آج حدیث نمبر 260 تک۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصل میں النضاح اس میں ذکر ہے فرخص له ان يعرفه ناضحه، یعنی ناضح اصل میں کہتے ہیں کہ جو اونٹنی پانی کھینچتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے نا، پہلے بیلوں کو استعمال کیا جاتا تھا یا اونٹنی کو استعمال کیا جاتا تھا پانی کھینچنے کے لیے، وہ چاک پہ ڈال کے اس کو کھینچنے کے لیے